سن عبد القادر شاہ، یہ میں تیرے پیر کا آپریشن کر رہا ہوں، میں فتنہ حویلیہ کو روند رہا ہوں اور اس کے نئے اور پرانے جنم ان کو للکار رہا ہوں۔ تم باغی ہو گنجے بخش کے، تم باغی ہو امام بخاری کے، تم باغی ہو امام ابو حنیفہ کے، تم باغی ہو اہل سنت و جماعت کے، تم باغی ہو قرآن و سنت کے، اور اگر تم میں سکت ہے تو میری ان باتوں کا جواب دو۔ اور بخاری، مسلم، ابن ماجہ، جامع ترمذی، نسائی، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ 1000 سے زائد حوالہ دوں گا۔ یہ کسی کوٹ میں آ جائیں، کسی جگہ آ جائیں، تو جو داتا صاحب کے فتوے کو گناونی خرافات کہیں یا گناونی خرافات کہنے والے کو پیر کہیں یا اس کو ولی کامل کہیں یا اسے مسلمان کہیں، ان کا کیا تک بنتا ہے داتا صاحب کے عرض پہ آ کے؟ یہ نہیں کوئی کہے وہ مر گیا ہے، یہ ریاض شاہ کی شکل میں وہی ہے، عبد القادر شاہ کی شکل میں وہی ہے، اور اگر عرفان شاہ کو آج غصہ نہ آئے تو اس کی شکل میں بھی وہی ہے۔ کل تک اس کی شکل میں حافظ الحدیث نظر آتے تھے۔ ایک میں بھی اگر غیرت ہے، یا یہ کہو کہ اس نے یہ نہیں کہا، اور یا پھر یہ بتاؤ پھر کیوں تھی؟ حق بنتا تھا اس کا کہ داتا صاحب کو گالیاں دیتا؟ اور تمہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں چھوڑی میں پانی لے کے ڈب مرنا چاہیے۔ تم کس راہ پہ چلے ہو؟ اعلی حضرت کو تم نے چھوڑا، مجدد صاحب کو چھوڑا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو چھوڑا، امام فضل خیر آبادی کو چھوڑا، سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہم ان کو چھوڑا، اور جا کے حویلی میں داخل ہو گئے ہو۔ آج جا کے گھٹنے ٹیکنے والوں حویلیاں میں اور عبد القادر شاہ کے قدموں میں، یہی عبد القادر شاہ تمہیں بھی کبھی ناسبی کہتا تھا، اور تم کروڑ بار ہمیں کہو، میں اتنے کہوں کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی، تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو۔ یہ کشف المحجوب میں یا تو لکھا ہوا نہ ہو، یا غلط لکھا ہو، یا کسی نے اس کے اندر کوئی گڑبڑ کی ہو، تو بات کرو ہمارے ساتھ۔ تو یہ کیوں دھاندلی ہو رہی ہے داتا صاحب سے؟ اس سے تو سٹیج خالی رہے تو بہتر ہے، کوئی گلی سے داتا کا منگتا لا کے بٹھا دو، لیکن جو داتا کے نظریات کے قاتل ہوں کیوں بٹھاتے ہو؟ اور میں اہل سنت سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کب تک آنکھیں بند رکھو گے؟ بالخصوص مدارس دینیہ کے اسٹوڈنٹس، اساتذہ، شیوخ الحدیث، مدرسین سے کہتا ہوں، اگر تمہیں پہلے پتہ نہیں تھا تو یہ تو میں نے کھول کے بتا دیا، ابھی اگلے سیمینار میں مزید بتاؤں گا، اس سے اگلے میں مزید بتاؤں گا۔ تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جو قرآن و سنت سے بغاوت کر جائے اس سیادت کا ادب باقی نہیں رہتا، پھر ادب کرنا ایک جرم بن جاتا ہے۔ اس پر بھی ہم ایک سیمینار کریں گے پورا، قرآن سے لے کر اعلی حضرت تک۔ آج یہ اتنی بڑی وارداتیں کر کے پھر لوگوں کو کہتے دیکھو جی ہمارے خلاف بولتے ہیں، تم اپنے کرتوت دیکھو، تم سیادت کی آڑ میں دین لوٹنا چاہتے ہو۔ تو ہمیں مجدد الفسانی نے بتایا ہے کہ کوئی کتنا بڑا لیبل لگا کے آ جائے، دین کے چوکیدار کا کام دین پہ پہرا دینا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی رسالیاں لکھ رہے ہیں ان کو بخاری کا روب بھی تو نظر آئے۔ آج ایسے بھی پیر وہ کہتے ہیں وہ کون سی بخاری؟ یہ بخاری جو ساری ہے ہماری، اور جس نے سب فتنوں کی مت ماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، خاتم الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम हज़रत सैयदना शाह जलाल रहमहुल्लाह ताला रिसर्च सेंटर में जुमातुल मुबारक के मौका पर आज पहले अक़ाइद सैयदना दाता गंज बख्श सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हमें कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए और अपने अकाबिर की तालीमात को समझते हुए उस पर कारबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद में खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु का फ़रमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। अल्लाह ने ईमान वालों को दो हुक्म दिए, एक तो अल्लाह से डरते रहो और दूसरा ये कि सादिकीन के साथ रहो, यानी ईमान जो ला चुके हैं इसके बाद उनके लिए दो हुक्म हैं। गैर मुस्लिमों को तो हुक्म है कि कलमा पढ़ें और जो मोमिन हैं इत्तक़ुल्लाह हर वक़्त अल्लाह से डरें। वकूनू मअस्सादिकीन कहा कि तुम ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सादिकीन की संगत इख्तियार करो। सादिकीन की संगत की फिर दो किस्में हैं, जब वो ज़ाहिरी हयात में ज़िंदा हों तो फिर उनकी सोहबत इख्तियार करो, उनकी मजलिस में बैठो, उनसे कुरान व सुन्नत पढ़ो, और जब वो दुनिया से चले जाएं तो फिर उनकी रूहानियत के ज़ेर साया उनके नज़रिए का साथ दो और उनके मिशन से अलहदगी इख्तियार ना करो, तो फिर वही अनवार व तजल्लियात मुयस्सर आते रहेंगे कि जो उनकी ज़िंदगी में थे, और निजात की ज़मानत होगी कि ये बंदा अकेला सफ़र नहीं कर रहा बल्कि सादिकीन के कारवां में शामिल है और ये सफ़र कर रहा है। सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, अगरचे हमने आपका ज़माना नहीं पाया कि हम जो ज़ाहिरी मईयत है वो हमें मिलती कि हम उनका दर्स सुनते, उनके पास बैठते, सोहबत इख्तियार करते, लेकिन उनके नज़रिए की और उनके अक़ीदे की मईयत का शरफ़ अल्लाह ने हमें अता किया है। उनका अक़ीदा दो तरीके से हम तक पहुँचा, एक तो सीना बसीना और दूसरा बिलखुसूस कश्फुल महजूब के ज़रिए से कि जो तवातुर के साथ छपी और आलम इस्लाम में उसके तवातुर के साथ नुस्खे फैले और आज भी उसका एक एक लफ्ज़ और एक एक हरफ उसके लिहाज से मुतअद्दिद नुस्खे हमारे पास मौजूद हैं।
تو اس بنیاد پر پہلے بھی ہمارے بہت سے موضوعات ہیں اور یہ کوشش ہے کہ تمام اکابرین ان کے افکار و نظریات جو ہیں انہیں آگے پھیلایا جائے اور ان پر سیمینارز کا انعقاد کیا جائے. اس طرح حضرت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار پر 31 سیمینار ہم کر چکے ہیں اور 32واں سیمینار انشاءاللہ 1 اکتوبر کو وکی شریف میں ہوگا. حضرت مجدد الفیسانی قدس سر العزیز کے افکار و نظریات کے بارے میں پہلے اگرچہ کئی پروگرام کانفرنسیں منعقد ہوتی رہیں، لیکن اب باقاعدہ افکار مجدد الفیسانی سیمینارز کا بھی افتتاح کیا جا رہا ہے اور پہلا افکار مجدد الفیسانی سیمینار جو ہے وہ انشاءاللہ 27 ستمبر کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر یہاں مرکز صراط مستقیم میں بڑے پیمانے پر اس کا انعقاد کیا جائے گا. 27 ستمبر، پہلے ہمارا خیال تھا 26 کا، کیونکہ عرس 26 27 اور 28 کو ہے، تو درمیانہ جو دن ہے 27 اس میں رات کے وقت مغرب کے بعد اس کا انعقاد ہوگا. تو آج عقائد گنج بخش سیمینار کا یہ پہلا سیشن ہے، یعنی پہلا سیمینار، اور ہم عرس سے پہلے 3 سیمینار انشاءاللہ مکمل کریں گے. یعنی دوسرا عقائد گنج بخش سیمینار انشاءاللہ ہم منگل کو منعقد کریں گے اور تیسرا آئندہ جمعے کو انشاءاللہ منعقد کریں گے. اور یہ اس لیے ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر کئی ایسے طبقے ہیں جن کا داتا صاحب سے کوئی تعلق ہی نہیں اور وہ داتا صاحب کے عرس کے اندر شریک ہوتے ہیں. ایک تو وہ ڈھول ڈمکوں والا طبقہ ہے، ناچ گانے والا، چلو وہ تو مسجد اور دربار سے باہر رہتے ہیں. دوسرا طبقہ، اس میں پھر 2 قسمیں ہیں. ایک تو عوام ہے، سب کا حق ہے کہ وہ حق بات آ کے سنیں، لیکن تیسرے نمبر پہ سٹیج ہے جو عرس کی تقریبات کا مرکزی سٹیج ہے. اس میں نصف سے زائد وہ پیر بیٹھے ہوتے ہیں جو داتا صاحب سے باغی ہیں. ایسے خطیب، ایسے نقیب وہاں چڑھے ہوتے ہیں کہ جن کا نظریہ داتا صاحب کے بارے میں تبرعی نظریہ ہے معاذ اللہ، اور اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں. اب وہ شخص کتنا بیزار ہوگا کہ جس پر کفر اور بدعت کا فتویٰ لگانے والا اس کے پاس آ کے مہمان بن کے بیٹھا ہوا ہو. تو ہمارے عقیدہ کے مطابق اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ جو لوگ بدعقیدہ روافظ کی بی ٹیم، چلو روافظ تو وہ گامے شاہ میں بیٹھے ہیں، یہ بی ٹیم جو سٹیج پر آ کر بیٹھ کر اعلانیہ جن کے نظریات پورا سال داتا صاحب کے خلاف بولنا ہے. خلاف کا یہ مطلب نہیں کہ داتا صاحب کا نام لے کر، جو کچھ داتا صاحب لکھ گئے اس کے خلاف بولنا ہے اور پھر سٹیج پہ آ کے صدارت کرنا ہے یا تقریر کرنا ہے. تو اس بنیاد پر ہم یہ پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ حقائق سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی نے سننا ہے آ کے سنیں، بیٹھے گلی میں باہر یا عوام میں، لیکن سٹیج پر اور پھر تقریر کا حق اسے دیا جائے، صدارت وہ کرے جو داتا صاحب کے مشن کا خادم ہو اور داتا صاحب کے عقائد و نظریات پر پورا کاربند ہو. دوسری طرف ہمارے ملک میں ایک فتنہ اٹھا جس کا نام ہے فتنہ حویلیاں. فتنہ حویلیاں اس کا بانی تو مر گیا ہے، لیکن اس فتنے نے آگے ترقی کی. اب اس کا یہ مطلب نہیں جو ترقی کرے وہ سچا بھی ہوتا ہے، وہ تو قادیانی بھی پوری دنیا میں پھیلتے پھرتے ہیں اور جہنمی بھی ہیں. انہیں پیسہ ملا بیرونی اور انہوں نے درگاہوں کو خریدنا شروع کیا، اور وہ فتنہ کہ جس کے بیٹے کے خلاف کبھی ہمارے سیدوں نے جا کے مناظرے کیے اور بالآخر آج اسی فتنے کی قبر پہ جا کے حاضری دے کے اسے خراج تحسین پیش کیا. وہاں سے جبہ لیا جسے وہ جبہ خلافت کہہ رہے ہیں، اور پھر اس فتنے کی برانچز ہیں. ایک کا نام عبد القادر شاہ ہے، ایک کا نام ریاض شاہ ہے،
اور اسی طرح عرفان شاہ اور دوسرے، یہ سارے اس فتنہ حویلیہ کی برانچیز ہیں۔ وہ فتنہ حویلیہ جیسے قرآن و سنت کا باغی تھا، سب سے پہلے انہوں نے بغاوت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی، یہاں تک کہ اس کے ماننے والے نے اس کو اعلی حضرت کہا، اس کا نام ہے محمود شاہ اعلی حضرت کا۔ پھر چلتے چلتے اب تو اس کو مجدد الفسانی بھی کہنے لگے، اور اب جو جنریشن ہے ان کے سامنے اس کا نام اب ہے تحریک عظمت آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو کچھ پیروں نے مل کر بنائی ہے، اس فتنہ حویلیاں کے مطابق جو تعظیم سادات ہے، جو تعظیم اہل بیت ہے، اور جو عقیدہ رکھنا چاہیے اس فتنہ حویلیاں کے لحاظ سے صحابہ کے بارے میں، اس پر آج یہ سارے پڑھے لکھے کاربند ہو گئے ہیں۔ جب یہ جو عبد القادر شاہ کے پاس جا کے جنہوں نے بیعت کی بیٹھے، یا ریاض شاہ، یا اس کے اور بھی کئی روپ ہیں، یہ سب فکر اعلی حضرت سے ہٹ کر فتنہ حویلیاں پر گئے۔ اور اس پر میں آج یہ ڈاکومنٹس پیش کر کے بتاؤں گا کہ فتنہ حویلیاں نے داتا صاحب کے بارے میں یعنی وہ فکر پیش کی جس کے مطابق داتا صاحب معاذ اللہ تبرعی بنتے ہیں، جس کے مطابق داتا صاحب گستاخ اہل بیت بنتے ہیں، جس کے مطابق یعنی یہ عوامی نقطہ نظر پہ، ورنہ تو داتا صاحب سے پہلے بھی بڑی شخصیات ہیں نا، لیکن عوام کو ایک جو داتا صاحب کی شخصیت کے لحاظ سے ہے تو پھر انہیں پتہ زیادہ چلے گا کہ یہ داتا صاحب کو نہیں چھوڑ رہے۔ داتا صاحب کے بارے میں گستاخ اہل بیت کا نظریہ جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ اصل وہ کتابیں، اور پھر داتا صاحب نے کشف المحجوب میں کیا لکھا ہے، اور پہلے قرآن و سنت میں کیا ہے۔ آج کے سیمینار میں صرف ایک مسئلے پہ بحث ہوگی عقائد گنج بخش میں سے، وہ ہے نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور کسی زوجہ سے نہیں، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پیدا ہوئی، اور پھر ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا، اور ان سے پھر حضرت زید بن عمر پیدا ہوئے۔ یہ اہل سنت کی 14 صدیوں کی ایک حقیقت ہے۔ روافض تو اس کو مانتے ہی نہیں، چونکہ وہ یہ اگر مان جائیں تو ان کے پورے مذہب پہ چھری چلتی ہے، یعنی وہ تو آپس میں دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں، اور انہیں تو مطلب ہے اگر یوں ہوتا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں ہوتی تو یہ بات بھی ان کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ تو اب یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر نیک اختر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہوں، یہ تو ان کے لیے قیامت ہے۔ لیکن ان کے بعض لوگوں نے اس انداز میں تسلیم بھی کیا کہ یہ جبرن کیا گیا معاذ اللہ۔ تیسرا فرقہ ہے فتنہ حویلیاں، جو بظاہر اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا اور تعظیم کا ایک ایسا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ جس نظریے کے مطابق جمہور اہل سنت گستاخ بنتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ پوری سپورٹ روافض کو جاتی ہے، یعنی روافض کی یہ بی ٹیم ہے، اور ان کے ذریعے سے پوری امت پر فتویٰ لگ رہا ہے، جن کے مظالم کا آج کسی کو پتہ نہیں، اور انہیں ان کے پچھلوں کو، اور پھر اب آ کے جو گر رہے ہیں وہاں جا کے گند کے اندر، یہ اس سب کا نام پھر تحریک عظمت آل و اصحاب رکھا جا رہا ہے۔ اب اس سلسلہ میں بنیادی طور پر جو مسئلہ زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ سیدہ کا نکاح
غیر سید کے ساتھ، بشرطے کہ سیدہ خود چاہے، بشرطے کہ وہ غیر سید ان پڑھ نہ ہو، بہت بڑا عالم ہو، تو کیا سیدہ کا اس مشروط طریقے سے غیر سید کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو یہ اہل سنت کے نزدیک فقہ حنفی میں ہے، پوری 14 صدیوں میں ہے کہ شرف علم شرف نسب سے زیادہ ہے، تو مشروط طریقے سے اس نکاح کو جائز کہا گیا۔ اگرچہ ہم آج بھی فتویٰ دینے میں کہتے ہیں کہ احتیاط کی جائے، اور پھر اس کے بہت سے قواعد و ضوابط ہیں، مگر ایک ہے نفس مسئلہ کیا ہے۔ تو اس پر فتنہ حویلیہ کے بانی محمود شاہ نے پہلے یہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ہدایت المومنین فی تعظیم سید العالمین۔ یہ چھوٹا سا رسالہ، اگرچہ اس کے لکھنے کے لحاظ سے کچھ تاریخ میں آگے پیچھے کا فرق ہو، میں اس کی ترتیب حجم کے لحاظ سے پیش کر رہا ہوں کہ یہ پھر اس سے تھوڑی سی بڑی کتاب ہے اور یہ اس سے بڑی کتاب۔ پہلے یہ لکھا اس سلسلہ کے اندر مطلقاً یہ، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس کے فتاویٰ ہیں، کہ سیدہ کا اس شرط میں بھی مشروط طریقے سے کہ جب وہ اس پہ جبر نہیں کیا جا رہا، وہ خود چاہتی ہیں، اور دوسری طرف جن سے کیا جا رہا ہے وہ اگرچہ سید نہیں مگر بہت پارسا پاک باز اور بہت بڑے عالم دین ہیں، تو انہوں نے فتنہ حویلیہ میں یہ لکھا کہ یہ نکاح حرام ہے۔ حرام سے آگے بڑھ کے پھر کہا یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین اہل بیت ہے، اور آگے پھر اس فتنہ حویلیہ کی جو شاخیں ہیں انہوں نے کہا یہ زنا ہے۔ اب چونکہ ان کی جو خانہ ساز شریعت تھی کہ جو رائے اس شخص نے پیش کی امت میں اہل سنت میں سے کسی کی نہیں تھی، اس نے دور دور کے کچھ قاعدے کلیے اکٹھے کر کے نہ سر نہ پیر، وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کچھ عربی عبارتیں لکھ کر اپنا مطلب ثابت کرنا چاہا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا، اس طرح کر کے اس نے اپنا موقع بتانا چاہا، جبکہ دوسری طرف صراحتاً دلائل تھے۔ تو چونکہ چلتے چلتے یہ بات بہت اوپر جا رہی تھی کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وہ سیدہ ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غیر سید ہیں، اگرچہ عرب ہیں، آپ کا قبیلہ عدوی ہے، تو یہ نکاح پھر کیوں ہوا؟ اور اس سے پہلے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں ہوا؟ پھر سیدہ زینب جو سب سے بڑی صاحبزادی تھیں ان کا نکاح غیر سید سے کیوں ہوا؟ اور پھر اس اصول پر یہ کہنا کہ معاذ اللہ یہ زنا بنتا ہے، تو کہاں تک بات جاتی ہے؟ اور پھر موجودہ صورتحال میں آج یہ برائے نام اکٹھے تو ہو رہے ہیں کہ ہم سارے سید اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن سوچ کے اکٹھے ہوں، کتنے سید آج بھی ہیں کہ جن کی بیٹیاں غیر سیدوں کے گھر میں ہیں، اور بڑے بڑے سید ہیں پاکستان کے ملتان سائیڈ میں، اور جنہوں نے کیے تھے وہ نکاح وہ زمانے کے بڑے بڑے علامہ تھے اہل سنت کے۔ تو یہ تو اگرچہ بعد کی ایک بات ہے، لیکن یہ جو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے کہ سارے سید جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں چونکہ سیدوں کی تعظیم نہیں ہو رہی، وہ سنی اور سید کی تعظیم نہ کرے وہ سنی ہی نہیں، لیکن تعظیم کرنی وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہو۔ جو تعظیم قرآن و سنت سے ٹکرا جائے، جو تعظیم 14 صدیوں کے عقائد اہل سنت سے ٹکرا جائے، بلکہ جو تعظیم 14 صدیوں کے ائمہ کو گستاخ بنا رہی ہو،
کہ وہ گستاخی اہل بیت ہے معاذ اللہ، تو پھر وہ تعظیم تو کرنا ہی جائز نہیں، جائے کہ اس کی تحریکیں بنائی جائے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی۔ اب اس نے جو کچھ لکھا اس پہ لازم یہ چونکہ آنا تھا، تو بے حیا باش و ہرچے خواہی کن، اس نے خود ہی یہ مسئلہ چھیڑ دیا۔ حالانکہ یہ نہیں تھا کہ اس کے زمانے کے کسی عالم کا فتویٰ تھا، وہ تو مسئلہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، وہ نکاح ام کلثوم تو بخاری کی دونوں جلدوں میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اس کے اندر موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، بلکہ اگر یہ چاہیں تو میں 1000 سے زائد ماخذ سے دکھا سکتا ہوں، گن کر سنی ماخذ سے۔ اور ادھر نہ سر نہ پیر، بس محض فتنہ حویلیاں اور آپس میں گھڑ کر بات کی جا رہی۔ تو اس نے کیا لکھا؟ یہ شرافت سادات، جس طرح روافض نے حب اہل بیت کو ٹائٹل بنا کر اسلام پہ حملے کیے، انہوں نے بھی شرافت سادات کی چھتری کے نیچے امت پر حملے کیے، اصحاب پر حملے کیے، آل پر حملے کیے۔ آل پر اس سے بڑا حملہ کیا ہوگا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کا نکاح کریں اور یہ بدبخت کہے کہ یہ تو حرام کیا انہوں نے۔ شرافت سادات، اس میں بار بار یہ سارے حوالے اسی چیز کے ہیں، اور ساری کتابوں میں ایک ہی چیز بار بار لکھی ہے جس کو انہوں نے اعلی حضرت بنایا ہوا ہے۔ اعلی حضرت ہونے کے لیے 1000 سے زیادہ کتابیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھو اس کتاب کے اندر الحاصل میں یہ لکھا ہے، ام کلثوم کے متعلق نکاح کا تبرعی فسانہ شان صحابہ و اہل بیت اطہار کے قطعاً منافی گناونی خرافات پر مشتمل ہے۔ یہ ہے جس کو عرفان مشہدی نے جا کے کہا اللہ اس کا فیض جاری کرے، اللہ ہمیں بھی فیض عطا فرمائے۔ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے آستانے پہ جا کر تقریر کی، بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اب یہاں خود ادب کے دعوے دار ہمیں بے ادب کہیں تو سیدہ ام کلثوم کا نام کیسے لکھا ہے؟ نہ سیدہ لکھا، نہ حضرت لکھا، نہ رضی اللہ تعالی عنہا لکھا، نہ سلام اللہ علیہا لکھا۔ آخر یہ اس ذات کی بیٹی ہیں جن کو تم سلام اللہ علیہا کہلواتے ہو کہ ضرور کہو رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ سلام اللہ علیہا ہیں، تو ان کی جو صاحبزادی ہیں، کہتے ہیں کہ ام کلثوم کے متعلق نکاح کا تبرعی فسانہ شان صحابہ و اہل بیت، یہاں بھی رضی اللہ تعالی عنہم نہیں لکھا، اطہار کے قطعاً منافی ہے، یعنی یہ نکاح ماننا آل کی شان کے منافی ہے۔ یہ نکاح ماننا کہتا ہے صحابہ کی شان کے منافی ہے، گناونی خرافات پر مشتمل ہے۔ یہ لفظ یاد رکھنا، گناونی خرافات، اور لکھا کہاں ہے؟ کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ تو جو داتا صاحب کے فتوے کو گناونی خرافات کہیں، یا گناونی خرافات کہنے والے کو پیر کہیں، یا اس کو ولی کامل کہیں، یا اسے مسلمان کہیں، ان کا کیا تک بنتا ہے داتا صاحب کے عرص پہ آ کے بیٹھنا؟ گناونی خرافات پر مشتمل ہے، اور کہتا ہے کہ ایسی نقول فریا منافی ادب و عقول کا ذکر و ایراد بھی اہل بیت و اصحاب پر معزلہ بے بنیاد اتہام و تبرہ ہے، کہ جو یہ بات ذکر کرے کہ نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، یہ کہتا ہے جس نے یہ کیا اس نے صحابہ پہ تبرہ کیا، اس نے اہل بیت پہ تبرہ کیا، اور کیا کس نے ہے؟ داتا گنج بخش اجمیری نے کیا، کہ اس کا جو ذکر کرے۔ اب میں اگر کہوں کہ اس نے داتا صاحب پر تبرعی ہونے کا فتویٰ لگایا ہے تو کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جو یہ ذکر کرے، ابھی میں دکھاؤں گا 4 نسخے میں نے کشف المحجوب کے رکھے ہوئے ہیں، کہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اتہام ہے، تہمت ہے۔ کس پہ؟ آل پہ تہمت ہے،
کس پہ؟ اصحاب پہ تہمت ہے، تبرہ ہے آل پر اور اصحاب پر معاذ اللہ۔ اہل علم و ادب پر ایسی خرافات کی تائید و تشہیر نہ بلکہ تردید لازم ہے، یعنی جو یہ سارے حوالے ہیں 1000 سے زائد، اہل علم ان کا رد کریں کہ یہ کوئی بات نہیں، یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ جو داتا صاحب نے لکھا اس کا رد کریں کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ صرف بات یہی نہیں رکی، اس سے اگلی جو کتاب ہے مقام السنیہ، اس کے صفحہ نمبر 290 اور 291 پر لکھتا ہے باقی رہا ام کلثوم بنت علی، یہاں بھی نہیں لکھا حضرت، یہاں بھی سیدہ نہیں لکھا، ام کلثوم بنت علی کا مہین و مضطرب بے اصل محض فسانہ کی نقل۔ مہین کا معنی اہانت کرنے والی بات، یعنی یہ ماننا، اور مضطرب کے ثابت ہی نہیں، اور مضطرب پڑھیں یا مضطرب دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور بے اصل محض فسانہ کی نقل اڑانے والے۔ اب پتہ ہے اس کو کہ یہ نکاح ام کلثوم مانتے ہیں، یہ سنی ہے، سنی مان کے پھر رد کر رہا ہے اور کہتا ہے یہ نقلی سنی ہے، یعنی داتا صاحب، امام بخاری، یہ سارے، وہ کہتا ہے کہ کیا ہے، اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں، اگرچہ، تو یہ اسے پتا ہے کہ جو وہ رد کر رہا ہے روافض کا مذہب نہیں ہے، جو رد کر رہا ہے خوارج کا مذہب نہیں ہے، جو رد کر رہا ہے جس چیز کو وہ نواسب کا مذہب نہیں ہے، وہ مذہب اہل سنت اپنائے ہوئے ہیں اور 14 صدیوں میں اپنائے ہوئے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں مگر دراصل یہ بدترین تبرہ ہے، جو کشف المحجوب میں لکھا گیا کہ اگرچہ یہ دعوی سنیت کرتے ہیں، چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں کم از کم 6 جگہ پر اپنا اہل سنت ہونا لکھا ہے، وہ ہم اگلے سیمینار میں اس کے حوالے دیں گے۔ تو اب اس نے کہتا ہے مگر دراصل یہ بدترین تبرہ ہے جسے ہوا دی جا رہی ہے، ہم علماء اہل سنت پر اس کا رد کرنا واجب ہے، خود سنی بنتا، ہم علماء اہل سنت پر، جبکہ بد سے بدتر شر کا موجب بن رہا ہے، یعنی چونکہ اگر نکاح ام کلثوم مانا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو پھر رفض نہیں چل سکتا، اور پھر یہ جعلی محبت اہل بیت نہیں چل سکتی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ شر کا موجب بن رہا ہے، یہ جو بات پھیل رہی ہے، حالانکہ 14 صدیوں میں سے آئی ہے، تو اب اس نے کیا پھیلنا، وہ تو شروع سے آ رہی ہے۔ کہتا ہے کہ یہ ماننا کیا ہے، اہل بیت اور صحابہ کی تنقیص ہے، یعنی صحابہ کا نام تو ویسے وہ رسمن ساتھ ذکر کر رہا ہے، اہل بیت و صحابہ کی تنقیص ہے اور شدید توہین ہے، و ایذا کا موجب ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمیشہ جب کسی برے کو، بالخصوص یہ رفض کے ٹولے کو، کسی نے آگے سے ٹوکا کہ تم غلط کر رہے ہو، تو فٹ فتوہ اس پہ توہین اور ادب بے ادبی کا ہی لگا، جو اللہ کے فضل سے ہم بھی ان لوگوں سے یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ لازم ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح ہو، اس سے خیال کرنا بھی صحیح نہیں کہ مجھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ یہ بات تو انہوں نے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف بھی لکھ دی کہ ان کو جنت سے نکالا گیا تھا بغض اہل بیت کی وجہ سے، اب پیچھے بچے گا کیا؟ تو اب یہاں اس کے ساتھ پھر کہتا ہے یہ کہاں کی سنیت ہے، تو پتہ چلا کہ ضربیں اہل سنت کو ہی مار رہا تھا، اور آج کے بے عقل اندھے سنی سمجھیں جو اس کے چرنوں میں پھر چرتے پھر رہے ہیں، اور ایک نیا فتنہ پاکستان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ٹائٹل حب اہل بیت کا دے کر، حب صحابہ، حب اہل عظمت صحابہ کا ٹائٹل دے کر، وہ کہہ رہے یہ کہاں کی سنیت ہے جو بخاری نے لکھ دیا، یہ کہاں کی حنفیت ہے جو داتا صاحب نے لکھ دیا، دونوں لفظ بولے، کہاں کی سنیت و حنفیت ہے؟ تو پتہ چلا کوئی وہ غیر مقلدوں کے اوپر حملہ کرنے نہیں نکلا تھا، وہ حنفیوں پہ حملہ کرنے نکلا تھا، وہ سنیوں پہ حملہ کرنے نکلا تھا۔
اور یہ نہیں کوئی کہے وہ مر گیا ہے، یہ ریاض شاہ کی شکل میں وہی ہے، عبد القادر شاہ کی شکل میں وہی ہے، اور اگر عرفان شاہ کو آج غصہ نہ آئے تو اس کی شکل میں بھی وہی ہے۔ کل تک اس کی شکل میں حافظ الحدیث نظر آتے تھے، اور اس کو اپنے کرتوت دیکھنے چاہیے۔ یہ لفظ میں کبھی بھی نہ بولتا، اگرچہ ہمیں لاکھوں گالیاں دیتے۔ جو عقیدے قرآن و سنت سے بغاوت کر جائے اس سیادت کا ادب باقی نہیں رہتا، پھر ادب کرنا ایک جرم بن جاتا ہے۔ اس پر بھی ہم ایک سیمینار کریں گے پورا، قرآن سے لے کر اعلی حضرت تک۔ آج یہ اتنی بڑی وارداتیں کر کے پھر لوگوں کو کہتے دیکھو جی ہمارے خلاف بولتے ہیں، تم اپنے کرتوت دیکھو۔ تم سیادت کی آڑ میں دین لوٹنا چاہتے ہو، تو ہمیں مجدد الفسانی نے بتایا ہے کہ کوئی کتنا بڑا لیبل لگا کے آ جائے، دین کے چوکیدار کا کام دین پہ پہرا دینا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ لوٹ کون رہا ہے، اگرچہ لیبل اس نے کوئی لگایا ہوا۔ استاذ کا ادب ہے، پیر کا ادب ہے، لیکن جب شریعت چھوڑ جائے استاذ، اب تو آپ ایک بندے کو نماز شروع کرائیں، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا مثال کے طور پر، آپ اسے نماز کا سبق دیں، وہ نماز یاد کر لے، نماز پڑھنا شروع کر دے، پارسا بن جائے، حاجی بن جائے، تہجد پڑھے، اور 10 سال بعد آپ کہیں چونکہ میں نے تجھے پڑھائی تھی نا نماز، میں نے نمازی بنایا تھا نا، تجھے تو آتے ہی کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے سورہ فاتحہ یاد کروائی تھی، لہذا اب میرے کہنے پر تو نے ننگے نماز پڑھنی ہے، اور تو نے قبلے کی مخالف سمت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، قبلے کی طرف تو نے منہ نہیں کرنا۔ اب یہ جو نمازی ہے کیا اب اس کی بات مانے گا؟ اگر اللہ کو منانا چاہتا ہے، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو منانا چاہتا ہے، اگر جنت جانا چاہتا ہے، تو یہ نہیں دیکھے گا یہ کل کا میرا استاذ ہے اور کل کا میرا پیر ہے، بلکہ یہ دیکھے گا کہ آج اس کی صورتحال کیا ہے، کہ یہ نماز میں میرے کپڑے اتروانا چاہتا ہے، یہ قبلے سے میرا منہ ہٹا کے مجھے دوسری طرف پڑھانا چاہتا ہے۔ اب جو ڈٹ گیا کہ میں کپڑے نہیں اتاروں گا، میں قبلہ نہیں بدلوں گا، یہ ہے وفا شعار۔ اب اسے کوئی نہ کہے کہ اپنے استاد کی نہیں مان رہا، اپنے پیر کی نہیں مان رہا، یہ استاد پیر کا مرتبہ قرآن و سنت کے تابع ہے، اور جو ان سے بغاوت کر جائے پھر پیچھے کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ اب یہاں اگلے لفظ اس کے کہتا ہم اہل سنت و جماعت کو اس کی شدید تردید لازم ہے، نہ کہ تائید، اور پھر کہتا ہے کہ یہ جو نکاح ام کلثوم کی تم بات کرتے ہو، کہتا ہے کہ یہ تو ایک عام انسان کے بارے میں ماننا بہت بڑا عیب ہے، تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے مان رہے ہو؟ ایک عام انسان کے بارے میں یہ ماننا، ایسی بات اس طرح کرے، یہ تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے مان رہے ہو کہ انہوں نے رشتہ دے دیا؟ لکھتا ہے اسے مانا جائے تو صحابیت چھوڑ کسی اچھی انسانی سیرت کا صحابہ کبار پر اعتقاد کا معاذ اللہ محل ہی نہیں رہ سکتا۔ اب یہ اس کے خرافات تھے جو ابتداء اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم بلا وجہ چڑھائی کر رہے ہو، بات تو ہے ہی کوئی نہیں، ہوا تو چوری تو ہوئی کوئی نہیں، ڈاکہ تو ہوا ہی نہیں، تم ایسے FIR کٹ رہے ہو۔ تو یہ انہی کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں، اور اس کے بیٹے بھی زندہ ہیں اور خلیفے بھی زندہ ہیں۔ وہ عبد القادر شاہ، سن عبد القادر شاہ، یہ میں تیرے پیر کا آپریشن کر رہا ہوں، میں فتنہ حویلیہ کو روند رہا ہوں، اور اس کے نئے اور پرانے جنم ان کو للکار رہا ہوں۔ تم باغی ہو گنجے بخش کے، تم باغی ہو امام بخاری کے، تم باغی ہو امام ابو حنیفہ کے، تم باغی ہو اہل سنت و جماعت کے، تم باغی ہو قرآن و سنت کے، اور اگر تم میں سکت ہے تو میری ان باتوں کا جواب دو، اور اگر نہیں تو پھر محبت اہل بیت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو۔ محبت اہل بیت وہ ہے جو کشف المحجوب میں داتا گنج بخش نے سکھائی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے یعنی بات چلی کہاں سے ہے،
یہ صحیح بخاری شریف اچھی طرح دیکھ لیں. کچھ آج ایسے بھی پیر وہ کہتے ہیں وہ کون سی بخاری؟ یہ بخاری جو ساری ہے ہماری اور جس نے سب فتنوں کی مت ماری. یہ صحیح بخاری. اس کے اندر پہلی جلد دیکھو تو اس میں بھی یہ موجود ہے. یہ جو چھاپا ہے بڑے سائز کا، میں نے یہ سامنے رکھا کہ کم از کم یہ جو چھوٹی چھوٹی رسالیاں لکھ رہے ہیں ان کو بخاری کا روب بھی تو نظر آئے. 403 صفحہ پہلی جلد کا اور دوسری جلد کا صفحہ 582. یہ ہے صحیح بخاری. یہ صحیح بخاری ہے. اور اس کے ان دونوں حصوں کے اندر نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ثابت ہے. کون ام کلثوم؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئیں. کس کے ساتھ کیا گیا؟ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ نکاح کیا گیا صحیح بخاری کی صحیح سند کے ساتھ. یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی تو کوئی سند ہی نہیں. وہ فتنہ حویلیہ جو کر رہا ہے وہ سب کچھ بے سنتا ہے بندیالوی صاحب کی رائے کے مطابق. اور یہ ہے سند. ہم سند پر قائم ہیں. دین سند پر قائم ہے. اور بخاری، مسلم، ابن ماجہ، جامع ترمذی، نسائی، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ 1000 سے زائد حوالہ دوں گا. یہ کسی کوٹ میں آ جائیں، کسی جگہ آ جائیں. کونوا مع الصادقین. اس لیے رب نے فرمایا ہے کہ بڑے چلے بھی جائیں اور چھوٹے چھوٹے ہوں. یہ بڑے بڑے برج جو ہیں آستانوں پہ براجمان، اب ہماری ان کے سامنے بظاہر کیا حیثیت ہے، لیکن یہ حق ہے جو بولتا ہے، کیونکہ یہ کتابیں ہمارے پاس ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے. اور اس دلیل کے سامنے یہ برج سارے ریت کی دیواریں ثابت ہو رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے لکھا ہے، یہاں بھی باب ہے، باب حمل النساء الکرب الی الناس فی الغزو. جنگ جاری ہو تو وہاں پر مومنات بھی آئے ہوں کہ تاکہ ہم غازیوں کو پانی پلائیں اور مشکیزیں بھر بھر کے میدان جنگ میں لا رہی ہوں. اس کا باب یہ پہلی جلد میں ہے. دوسری جلد میں جو 582 صفحے پہ ہے وہ ہے باب ذکر ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہ. وہ چونکہ ان کا بھی ذکر آتا ہے. اصل میں موضوع یہ تھا کہ بڑی اچھی اچھی چادریں آئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور انہوں نے وہ چادریں صحابیات میں تقسیم کی. ایک باقی رہ گئی. فقال له بعض من عنده یا امیر المومنین. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فیصلہ کرنا تھا کہ یہ ایک کسے دوں. ایک چادر جو رہ گئی ہے تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ ہم بتاتے ہیں کسے دو. آتی ھذا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو بنت رسول کہا جا رہا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، تو ان کی امی جو کہ بنت رسول ہیں تو یہ بھی بنت رسول ہیں. تو انہوں نے کہا پاس بیٹھے ہوئے صحابہ نے آتی ھذا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی عندک. عمر جو آپ کے عقد نکاح میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ چادر آپ ان کو دے دیں. ان کا اعزاز ہے. لفظ بنت رسول التی عندک جو آپ کے پاس ہیں، یعنی آپ کے عقد نکاح میں ہیں. ساتھ یہی وضاحت ہے یریدون ام کلثوم. یریدون ام کلثوم کہنے والوں کا ارادہ کیا تھا؟ نام پہلے اجمالاً اب نام آ گیا کہ وہ سب مراد لے رہے تھے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیں. کون ام کلثوم؟
بنت علی، چونکہ حضرت فاطمہ کے لحاظ سے بھی ذکر آ گیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی ذکر آ گیا کہ وہ ام کلثوم جو مولا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحبزادی ہیں، ان ام کلثوم کو اے عمر جو تمہاری زوجہ محترمہ ہیں، ان ام کلثوم کو یہ چادر دے دو. یہ تجویز پیش کی گئی. لیکن عدالت عمر ہے. حالانکہ جب رشتہ مانگا تھا تو وہ الفاظ بھی میں پیش کروں گا کہ کس نیت سے مانگا تھا، کہ آل کی کتنی عظمت پیش نظر تھی کہ مجھے کوئی نفسانی خواہش نہیں، میں تو قیامت کے دن کا سہارا بنانا چاہتا ہوں. اور یہاں چونکہ بحیثیت امیر المومنین رعایا کے اندر چیز تقسیم کر رہے ہیں تو کہا میں دوں گا، لیکن میرٹ پہ دوں گا. کون سا میرٹ؟ دین کے لیے خدمت کس کی زیادہ ہے؟ یعنی دین کے لیے خدمات جس نے زیادہ پیش کی میں اسے دوں گا. تو کہتے ہیں فقال عمر ام سلیط احق کو، حضرت ام سلیط کا حق زیادہ بنتا ہے. وہ ام سلیط من نساء الانصار، یہ انصاری عورت تھیں. اب یہ نہیں کہ سادات کی عظمت ہے تو ہر جہت میں ہی جو بھی معاملہ ہو ادھر کا ہی فیصلہ کیا جائے، اور یہ کوئی تنقیص بھی نہیں، یہ عدالت عمر ہے. اور چادر اگرچہ جو تم کہتے ہو میرے گھر ہی جانی ہے، لیکن میں ام سلیط کو دوں گا. کون تھی وہ؟ کہا انصار میں سے، انصاری خواتین میں سے وہ ممن با یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی. فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْخِرُ لَنَا الْكِرَبَ يَوْمَ اُحُدٍ، احد والے دن یہ مشکیزیں بھر بھر کے پشت پہ اٹھا کے لاتی رہی. یہ ہے میرٹ دین میں، اس جہت میں بھی. فرمایا احد والے دن ام سلیط کا کردار تھا، جب تیر لگنے تھے، تلواریں لگنی تھیں، تو ام سلیط گھر نہیں بیٹھیں. ام سلیط مشکیزیں اپنی پشت پہ اٹھا اٹھا کے غازیوں، مجاہدوں اور زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اعزاز ہے، آج یہ چادر ان کو دے دی جائے. یہ حدیث کا مختصر خلاصہ ہے. دوسری طرف بھی چونکہ وہ تو باب یا باب ذکر ام سلیط، تو چونکہ حدیث میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر ہے، حضرت ام سلیط رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر ہے. تو امام بخاری کا یہ کمال ہے کہ ایک ہی حدیث کو کئی ابواب میں ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جس جگہ جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہو اس جگہ اس مسئلے کا ذکر کر دیتے ہیں. اب یہاں چونکہ بات چل رہی ہے پہلی جلد میں کہ خواتین بھی پردے کے اندر رہ کر جہاد میں حصہ لے سکتی ہیں، اور اس جہاد کی بڑی عظمت ہے، تو اس بنیاد پر یہاں بھی ذکر کیا اور دوسرے مقام پر بھی اس کو ذکر فرمایا. اب دیکھو وہ لفظ تمہارے ذہن میں ہونے چاہیے جو اس نے کہا کہ خرافاتی تبرعی لوگ توہین، شدید توہین کرتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں تو ایک تو یہ سارے راوی جو پکے ٹھکے سچے سچے امام بخاری کے استاد، دادا استاد، پردادا استاد، وہ سارے یہ روایت کر رہے ہیں، صحابہ، تابعین، اور دوسرا پھر بعد کے ائمہ مجتہدین اور سارے مختلف فقہ کے اندر جو اس کا تذکرہ آیا. اور یہ حویلیوں میں بیٹھ کر جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جہان ہے کیا، علم ہے کیا. وہ کسی نے کہا تھا نا ایک مجدد صاحب کو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں آتی ہیں. تو آپ نے فرمایا مت ماری گئی اس بندے کی، چوں آنکھ کرمیں کہ در سنگے نہاست زمین و آسمان او ہماست. جو یہ کہتا ہے کہ امام صاحب کو 17 حدیثیں آتی ہیں، یہ وہ کیڑا ہے کہاں جو پتھر کے اندر بند ہے. زندگی بھر باہر نکلنا تو نصیب ہی نہیں ہوا کہ دیکھے کہ پتھر سے اوپر آسمان اونچا کتنا ہے. وہ پتھر میں بند ہے تو سمجھتا ہے یہی زمین ہے، یہ ساتھ ہی آسمان ہے. تو میں بھی کہتا ہوں چواں کرمیں در حویلیاں نہاست زمین آسمان او ہماست. وہ 14 صدی کو دیکھ ہی نہیں رہا کہ دین کیا ہے، کہ جن سورسز سے
اگر بخاری مسلم کے سورسز نہ ہوتے، یہ سندیں نہ ہوتی، یہ راوی نہ ہوتے، تو قرآن کی تفسیر کیسے پہنچتی، دین کیسے پہنچتا؟ تو اب دیکھو حملہ پورے دین پر ہے. اس سے یہودی فائدہ لے گا، اس سے نصرانی لے گا، مستشرق لیں گے، قادیانی لیں گے کہ یہ جن حدیثوں سے تم ختم نبوت ثابت کرتے ہو اور یہ جن حدیثوں سے تم قرآن کی تفسیریں ثابت کر رہے ہو وہ تو ساری ہیں ہی گھڑی ہوئی، چونکہ جو ان کا مصنف ہے وہ تو تبرعی تھا معاذ اللہ، اس نے تو یہ جھوٹ لکھا ہے، یہ افسانے لکھے ہیں، افتراء کیا ہے، اتہام کیا ہے اس نے معاذ اللہ صحابہ و اہل بیت پہ، تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ تو یہ دلیل، یہ جواز، یہ بات کرنے کا کون فراہم کر رہا ہے جواز؟ فتنہ حویلیاں، کہ اس کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اب یہاں صرف یہ نہیں، اختصار کے ساتھ یہ دیکھیں سنن نسائی، ویسے یہ بڑا نسائی کرتے ہیں، تو امام نسائی نے بات بتائی، قاہرہ کی چھپی ہوئی جلد نمبر 2. اب دیکھیں مسئلہ ثابت ہونا ہے تو کہاں سے ہونا ہے. یہاں کتاب الجنائز ہے، کتاب الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں، یعنی ایک مرد فوت ہو گیا، ایک عورت فوت ہو گئی، ان کا اکٹھا جنازہ پڑھنا، یہ باب ہے. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث لکھی گئی. حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مقام پر 9 جنازے اکٹھے پڑھائے، یعنی 9 جو جسد خاکی تھے سامنے رکھ کے، اور ساتھ ایک کی وضاحت کی، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِي امرأة عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنازوں میں ایک جنازہ ثابت کرنا ہے نا، مردوں کی بھی تھے اور عورتوں کی بھی تھے. تو وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ رکھا گیا، یعنی ڈھانپا ہوا. کون ام کلثوم؟ کہتے ہیں بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ. کون ام کلثوم؟ امرات عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کی زوجہ محترمہ. جس طرح ولدیت بھی ذکر کی جاتی ہے، شوہر کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، تو دونوں ذکر کیے. 1977 نمبر حدیث ہے جس میں اس چیز کا ذکر کیا گیا، اور جنازے پہ جا کے تو مور لگ جاتی ہے نا، کہ جنازے کے وقت جس کی اہلیہ کہا جا رہا ہو، جنازے کے وقت. اب اس کے ساتھ اگر آپ علم کلام کو دیکھیں، فقہ کو دیکھیں، اور ایک کمپیریٹیولی چاروں فقہ جو ان کو دیکھیں، تو ہر طرف یہی بات ہے، سوائے فتنہ حویلیاں کے. چھوٹی سی حویلی ہے، یہ المغنی ابن قدامہ کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 393، اس کے اندر نکاح کے باب میں ہے. کیا لکھا ہے؟ وَزَوَّاجَ، ایک ہوتا ہے تزواجہ، وہ ہوتا ہے اپنی کسی کے ساتھ شادی کرنا، ایک ہے زواجہ، یہ تفعیل اور تفاعل میں فرق ہے. زواجہ شادی کی، علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابنتہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، شادی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کسی پرائی بچی کی نہیں کہ بطور نکاح خواہ ہوں، شادی کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. یہ 8ویں جلد جو مغنی کی ہے اس کے اندر بھی نکاح کے معاملات اور دیگر مسائل کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. چلو اب بات کو مختصر کرتے ہیں. سینکڑوں حوالوں میں سے میں اپنے فتاوی شامی پہ آتا ہوں، فتاوی شامی، اور میں اس موقع پر یہ سارے جو اہل مدارس ہیں ہمارے ان کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے، کہ کیوں تم منہ میں گھونگھڑیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تم ہدایہ اور شامی پڑھتے پڑھاتے رہو،
اور ادھر اسی شامی کو تبرعی کہا جائے، اسی کو گستاخ اہل بیت کہا جائے، اور اسی کو ہی صحابہ اہل بیت کا دشمن کہا جائے، اور کہنے والوں کو تم اپنا استاد بنا کے بٹھائے رکھو یا اپنا پیر بنا کے بٹھائے رکھو، تو ان سے پوچھو تو صحیح کہ یا تو آج تک تم نے پڑھایا غلط ہے، یا اب تم کچھ پنجابی میں کہتے ہیں پٹھیاں وچ کھا گئے ہو۔ یہ دیکھو فتاوی شامی جلد نمبر 8 نکاح کا باب، اس میں کفو کی بات ہو رہی ہے کہ کون کس کی کفو ہے، جو کہ رشتہ کرتے وقت کفو کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں ہے فَقُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، کہ قریش بعض کی کفو ہیں۔ یہ اوپر در مختار میں ہے، شرح نیچے رد المختار فتاوی شامی میں کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَلِهَذَا زَوَّجَ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالی عنہ وَهُوَ ہاشمی ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، وَلِهَذَا زَوَّجَ عَلِيٌّ وَهُوَ ہاشمی ام کلثوم بنت فاطمہ لعمر وَهُوَ عدوی۔ اسی واسطے نکاح کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کس کا؟ حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ کا۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بیٹی تو تھیں مگر پچھلگ تھیں، بیٹی تو تھیں کسی اور زوجہ سے تھیں۔ یہ جو بخاری میں وہی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جن کی ولادت ہوئی مولا علی کی، وہ بیٹی ام کلثوم، انہوں نے نکاح کیا خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے ساتھ؟ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ فرق کیا ہے؟ کہا حضرت علی ہاشمی ہیں اور حضرت عمر عدوی ہیں، ہاشمی نہیں، عدوی قریش کی شاخ اس سے ہیں۔ اور ایسے ہی پھر جامع الرموز جو ہماری فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ ایسے لکھا ہوا ہے۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں کوئی لے گا تو 1000 سے زائد حوالے دوں گا، تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں، مگر ہم حویلیاں کے فتنہ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اب یہ جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیچھے ٹائٹل لگا ہوا عقائد گنج بخش، تو ابھی ان کی تو باری نہیں آ رہی۔ تو عقائد گنج بخش، اب مجھے وہ گالیاں آپ ذہن میں رکھیں جو اس فتنہ حویلیاں نے دی ہیں ان سب اکابر کو، اور کچھ ہمارے ایسے بھی سادے لوگ ہیں نا جن کو آپ کہو بخاری میں ہے تو انہیں اتنی سمجھ نہیں آئے گی جتنی تب آئے گی جب کہو داتا صاحب نے فرمایا۔ تو یہ 4 نسخے ہیں میرے پاس کشف المحجوب شریف۔ یہ نسخہ پہلا جو ہے یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا نقل کردہ ہے، یہ لکھا ہے ساتھ فارسی میں ہے۔ دوسرا نسخہ فارسی کا کشف المحجوب نسخہ تہران ہے، یہ بھی فارسی میں ہے۔ اب تراجم ویسے تو بہت سے ہیں، لیکن جو سر فہرست ترجمہ ہے وہ حضرت ابو الحسنات سید محمد احمد قادری قدس سر العزیز ان کا یہ ترجمہ ہے۔ اور یہ کشف المحجوب ایک بہت پرانا نسخہ ہے ترجمے کا، چونکہ میں نے بہت سی چیزوں کا تقابل کرنا تھا تو بہت سارے نسخے سامنے رکھے۔ اب پہلے میں فارسی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں نکاح ام کلثوم کے معاملہ میں داتا صاحب کا موقف کیا ہے، اور پھر میں کہوں گا کہ ہم ہیں داتا والے، ہم ہیں علی حجویری والے، اور ہم ہیں مولا علی والے۔ کشف المحجوب شریف صفحہ نمبر 408، باب آداب فی التزویج والتجرید، نکاح کرنا یا نہ کرنا، اس کے بارے میں آداب۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ داتا صاحب کے ساتھ گامے شاہ والوں کا کیا تعلق ہے۔ ان کا کام بھنگ گھوٹنا ہے، داتا صاحب کا کام قرآن و سنت بتانا ہے۔ وَأَنْدَرْ خبر است، خبر کہتے ہیں حدیث شریف کو۔ اب داتا صاحب نے فرمایا اندر خبر است،
آج ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم سامنے دکھائیں کہ یہ وہ خبر ہے. داتا صاحب لکھ گئے اندر خبر است. تو داتا کا پیچھے علمبردار وہ ہے جو دنیا کو بتائے کہ داتا کی رمز کیا ہے. اندر خبر است. وہ کون سی خبر ہے؟ یعنی یہ اخباروں میں چھپی ہوئی نہیں، یہ خبر بمعنی حدیث ہے، کہ حدیث کے اندر ہے. جو ابھی تک ہم نے اس کا ایک منظر آپ کے سامنے حدیث اور پھر فقہ سے پیش کیا. اندر خبر است کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا را کے دختر فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہما خطبہ کرد. یہاں تک ایک جملہ مکمل ہوا. اور اتنا تو فارسی میں آپ کو پتہ چل گیا. حضرت عمر کا نام بھی آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی نام آیا ہے. اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف بھی آیا ہے. کون؟ ام کلثوم بنت محمد مصطفیٰ، دختر فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب اس کا ترجمہ چلو میں سیدوں سے ہی کر کے ان کو بتا دیتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ سید صاحب 528 صفحے پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ابھی عرس ہو رہا ہے تو سارے زائرین یہ خرید کے لے جائیں سٹیج پر. اور میں مطالبہ کر رہا ہوں اوقاف سے کہ داتا صاحب کی ذات پہ ظلم نہ کرو. داتا صاحب کے باغیوں کو سٹیج پہ مت بیٹھنے دو. میں آپ کو ایک فارم بنا کے دیتا ہوں کہ داتا صاحب کا یہ عقیدہ ہے، جو پی رہا ہے اس سے فل کرواؤ، اور جو نہیں کرتا تو اسے واپس بھیجو کہ کہیں جا کے بیٹھ جاؤ. تم اس اہل نہیں کہ تم داتا کے سٹیج پہ بیٹھو. داتا سے بغاوت بھی کرو اور پھر یہاں کے تم بیٹھو. کشف المحجوب یہ کہتے ہیں ترجمے، اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام کلثوم بنت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی درخواست ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کی. خطبہ کا لفظ ہے، نکاح کا پیغام بھیجنا، رشتہ چاہنا. خطبہ ایک ہوتا خطبہ، تو صرف زیر کا فرق ہے، خطبہ. اچھا جی، از پدرش علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آخری لفظ ہیں کہ کن کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چاہا. رضی اللہ عنہ و کرم اللہ وجہ دونوں لکھے داتا صاحب نے. یہاں جملہ ختم ہو. علی گفت، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او بس خردست و تو مرد پیری و مرا نیت آست کہ او را ببرادر زادہ خود خواہم داد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ کیا ترجمہ لکھتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ وہ صغیرہ ہے، یعنی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ معمر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں اپنے بھتیجے عمر بن جعفر سے ان کا نکاح کروں. اب اتنا فرق آ جاتا ہے کہ وہاں فارسی میں لکھا ہے عبداللہ بن جعفر اور یہاں ترجمے میں لکھا ہے عمر بن جعفر. بہرحال بھتیجے کے لحاظ سے یہ کہا کہ میرا ان کے بارے میں خیال ہے. اب یہاں بھی روافظ کی ایک شرارت ہے، مطلب عمر چھوٹی تھی مگر اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ قابل نکاح ہی نہ ہوں، ورنہ پھر وہ دوسرا آپشن کیوں ذکر کرتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ان کی شادی کروں. یعنی یہ جو ویسے عمر کا فرق تھا وہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کی عمر میں اور ان کی عمر میں بہت زیادہ فرق ہے. اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا. عمر کس فرستاد، کسی کو بھیجا، یا ابوالحسن اندر جہاں زنان بزرگ بسیارند، دنیا میں عورتوں کی تو کوئی کمی نہیں. اندر جہاں
زنان بزرگ یعنی جو عمر کے لحاظ سے بڑی ہوں وہ تو بہت ہیں. یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیجا اور کہلوایا کہ ابو الحسن، یہ کنیت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو الحسن دنیا میں بہت عورتیں ہیں. اب وہ بزرگ والا ترجمہ رہ گیا، مطلب یہ ہے کہ بڑی عمر والی بہت عورتیں ہیں. مراد من از ام کلثوم نہ دفع شہوت است، کہ اس بات نسل است کہ از با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم کل ناسب و حسب ینقطع بالموت الا ناسبی و حسبی. یعنی فرق کیا کہ یہ رشتہ جو میں مانگ رہا ہوں تو ویسے نہیں جیسے عام لوگ شادیوں کے رشتے مانگتے ہیں، میں تو میدان معاشر کو سامنے رکھ کے رشتہ مانگ رہا ہوں. ترجمہ: ابو الحسن عورتیں تو بہت ہیں، ام کلثوم سے میری نیت دفع شہوت نہیں، کوئی اپنی خواہش پوری کرنا نہیں، بلکہ نسب ثابت کرنا مراد ہے. نسب ثابت کرنا مطلب یہ ہے کہ میری اگر اولاد ہوگی تو میں جب باپ کہلاؤں گا تو پھر آل نبی ماں کہلائے گی، تو جب میرے بیٹے کا یا بیٹی کا نسب ثابت ہوگا تو اس کا فائدہ تو مجھے بھی پہنچے گا. یعنی کہاں تک سوچ تھی، اور اس پر پھر حدیث پیش کی. فرمانے لگے کہ اس لیے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کل نسب و حسب ینقطع بالموت الا نسبی و حسبی، موت سے تمام حسب و نسب منقطع ہو جائیں گے مگر میرا نسب اور حسب یہ مستثنا ہے، یہ منقطع نہیں ہوگا. تو میری یہ اس میں نیت ہے. اور ایک روایت میں ہے، یہ دوسری حدیث بھی پیش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کل سبب و نسبی ینقطع الا سببی و نسبی، ہر نسب اور حسب قطع ہو جائیں گے مگر میرا سبب اور نسب. اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں اکنو مرا سبب ہست بائدم کے نسبت نیز باشد تاب ہر دو طرف مطابت و محکم گردانیدہ باشم. کہ اب تک عمر کے پاس ایک چیز ہے، وہ کیا؟ فرمایا سبب، وسیلہ رسول. سبب والا بھی پار ہو جائے گا لیکن اب تک ایک چیز مجھے میسر ہے، میں چاہتا ہوں کہ ڈبل ہو جائے، سبب بھی ہو، نسب کا سرٹیفکیٹ بھی ہو. ترجمہ: آپ نے فرمایا کہ اب مجھے سبب تو حاصل ہے، کیوں؟ میں غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. یعنی یہ بھی سرکار نے اس لیے فرما دیا کہ امت قیامت تک یہ تڑپتی نہ رہے تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا کلمہ کا سبب بحال ہے، قیامت والے دن میرے وسیلے سے جنت جائے گا. اب مجھے سبب تو حاصل ہے، نسب آپ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے میں محکم ہو جاؤں. اب یہ پیار ہے یا دشمنی ہے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر جو اہل بیت کی عظمت چھائی ہوئی ہے یہ اس کا اظہار ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے جب آپ امیر المومنین خلیفہ دوم تھے اور اتنے بڑے منصب پر فائز ہوتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ریکویسٹ کر کے بتا رہے تھے کہ صحابہ اہل بیت کا کتنا ادب کرتے ہیں اور آل ہونا یہ کتنی بڑی شان ہے اور کتنا بڑا شرف ہے. جس وقت یہ بات ہو گئی تو آگے جملہ کیا پھر آگے بات نہیں چلی یا ختم ہو گئی؟ داتا صاحب کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ ام کلثوم را بعمر داد. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیثیں سن کے بلا وجہ نہیں، سرکار کی شریعت کی روشنی میں، دنیاوی لالچ میں نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا. داتا صاحب آگے یہ بھی لکھتے ہیں وزید بن عمر از وے
بیامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت زید بن عمر ان سے پیدا ہوئے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ۔ اب فتنہ حویلیاں کہنا کہ یہ جب نکاح غیر سید کے ساتھ جو وہ کہہ رہا ہے حرام ہوگا اور زنا ہوگا معاذ اللہ، تو گستاخی تو یہ ہے، اور دین سے بغاوت یہ ہے، اسلاف سے بغاوت یہ ہے، 1.5 اینٹ کی مسجد یہ ہے، اور دین کا 14 صدیوں کی شاہراہ اور صراط مستقیم وہ ہے جو داتا صاحب نے بتائی ہے اور ہم نے آج اللہ کے فضل سے بیان کری ہے۔ مسئلہ حوالے کے ساتھ ہم نے بیان کیا، اور کوئی بھی روزانہ ہمارے سیمینار ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے، ہوائی فائر نہیں ہے کہ جب کوئی پوچھنے پہ آئے تو پھر کہنا کل آنا، کل پرسوں آنا، پھر جب دروازے پہ آئے تو اس کو کہو جہان چھڑتا ہے کہ نہیں چھڑتا، تقریر سا کرنی ہے کر چھڑی ہوں کر لوے جو کچھ کرنا۔ ایسے بھی ہمارے بڑے بڑے خطیب ہیں جو کہتے تقریر یہ ہے کہ یہ ہم نے پورا اس پہ بس سے مطالعہ کیا ہے، ہزاروں حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں، جب دینا ایک بھی پڑ جائے تو ایک بھی نہیں دکھا سکتے۔ یہ روزانہ وہ ہوائی فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے مرض بتایا، مرض کا مرض ہونا ثابت کیا، بتایا کا مطلب ہے کہ وہ کہاں پایا گیا ہے، پھر دلائل دیے کہ وہ واقعی مرض ہے، وہ صحت نہیں۔ آج ضروری ہے کہ اس مرض کا علاج کیا جائے، اور علاج داتا والے ہی کر سکتے ہیں، علاج مولا علی والے ہی کر سکتے ہیں، اور جو کمینے مولا علی پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ حرام کاری کا باعث بنے، ان کا منہ ہے کہ یہ حال کہلوائے مولا علی کی؟ یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کو پہچانو۔ یہ فتنہ ابن سبا نئے روپ میں آیا ہے کہ ساری امت کے اکابر کتب حقائق کو مسخ کر کے حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل لگا کے یہ وارداتیں کر رہے ہیں۔ اور میں ابھی تو کل چیلنج کیا تھا اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے، آج میں یہ پیش کر کے اس فتنے کے جتنے گرو ہیں میں سب کو چیلنج کر رہا ہوں، کچھ کراچی میں ہیں، کچھ پنڈی میں ہیں، اور کچھ جو آل پاکستان موبائل فتنے ہیں چلتے پھرتے، ایک میں بھی اگر غیرت ہے یا یہ کہو کہ اس نے یہ نہیں کہا، یہ گالیاں اس نے نہیں دیں، اور یا پھر یہ بتاؤ پھر کیوں دیں؟ حق بنتا تھا اس کا کہ داتا صاحب کو گالیاں دیتا؟ اور تمہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں چھونی میں پانی لے کے ڈب مرنا چاہیے کہ تم کس راہ پہ چلے ہو۔ اعلی حضرت کو تم نے چھوڑا، مجدد صاحب کو چھوڑا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو چھوڑا، امام فضلہ خیر آبادی کو چھوڑا، سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہم ان کو چھوڑا، اور جا کے ایک حویلی میں داخل ہو گئے ہو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اب اس کا جواب نہیں آئے گا، میں غیب نہیں جانتا، مگر یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ وہ کہیں گے دیکھو یہ ناسبی بول رہا ہے، یہ گستاخ بول رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک بار نہیں، ہر چوک میں میرا نام لکھ کے آگے ناسبی کہو مجھے، تو میں کہوں گا کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ آج جا کے گھٹنے ٹیکنے والوں حویلیاں میں اور عبد القادر شاہ کے قدموں میں، یہی عبد القادر شاہ تمہیں بھی کبھی ناسبی کہتا تھا، اور تم کروڑ بار ہمیں کہو، میں اتنے ہی کہوں کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو اوقاف سے میری گزارش ہے، ہم خود نہیں روکنا چاہتے، نہ کسی کو بھیجیں گے، لیکن اوقاف کا فرض ہے کہ جس کا در ہے اس کا تو کچھ لحاظ کریں۔ یہ کشف المحجوب میں یا تو لکھا ہوا نہ ہو، یا غلط لکھا ہو، یا کسی نے اس کے اندر کوئی گڑبڑ کی ہو تو بات کرو ہمارے ساتھ۔ یہ چھاپی تم نے ہے، یہ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کا جو ہے وہ 7 تحقیق، یہ چھپی ہوئی ہے 7 کشف المحجوب کے ترجمے میں۔ تو یہ کیوں دھاندلی ہو رہی ہے داتا صاحب سے؟
اس سے تو سٹیج خالی رہے تو بہتر ہے، کوئی گلی سے داتا کا منگتا لا کے بٹھا دو، لیکن جو داتا کے نظریات کے قاتل ہوں کیوں بٹھاتے ہو؟ اور میں اہل سنت سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کب تک آنکھیں بند رکھو گے؟ بالخصوص مدارس دینیہ کے اسٹوڈنٹس، اساتذہ، شیوخ الحدیث، مدرسین سے کہتا ہوں، اگر تمہیں پہلے پتہ نہیں تھا تو یہ تو میں نے کھول کے بتا دیا، ابھی اگلے سیمینار میں مزید بتاؤں گا، اس سے اگلے میں مزید بتاؤں گا، تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایک وہ ظلم جو بھنگی چرسی اور ڈھول ڈمکوں والے وہ باہر کر رہے ہیں اور اندر یہ سٹیج پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو داتا صاحب کے عرس پہ داتا صاحب کا حصہ کون سا ہے جس سے داتا صاحب خوش ہوں؟ اس بنیاد پر اپنی گفتگو اس شعر پہ بلکہ اس بند پہ ختم کر دیتا ہوں، اور آج میں پنجابی میں بولنا چاہتا ہوں۔ جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے، سیج ہوتی ہے نا پھولوں کی، یعنی سنیوں نے جن کو اپنی پلکیں قدموں تلے بچھا کے جن کو اعزاز دیا، جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے، اج او تے رافضی نے ہوئے ایک پیج تے۔ ایک پیج موجودہ حالات کی ایک اصطلاح ہے نا، کیا کہتے ہیں، اب حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں یا ایک پیج پر نہیں ہیں، یہی ہے، یہ وہ انگلش کا ایک پیج ہے۔ جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے، اج او تے رافضی نے ہوئے ایک پیج تے۔ سارے سنی نہیں، وہ ماحود جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے، اج او تے رافضی نے ہوئے ایک پیج تے۔ گامے شادہ مسلک جنہ من لیا ہے، ہن کی لیندے نے او داتا دی سٹیج تے۔ جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے، اج او تے رافضی نے ہوئے ایک پیج تے۔ گامے شادہ مسلک جنہ من لیا ہے، ہن کی لیندے نے او داتا دے سٹیج تے۔ لہذا یہ پیغام ہے اوقاف کے لیے، اور اس کی یہ دلیلیں ہیں، اور جہاں انہیں ضرورت ہو ان سب کو بلا کے لائن میں لگائیں۔ ادب پھر کر لیں گے جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ جہاں یہ گرے ہوئے ہیں ان کو لائن میں لگائیں، پچھلوں پہلوں کو سب کو، اور ان سے حساب کرنا ہے کہ داتا کا کھا کے یہ پلے ہیں اور داتا کو گھورتے ہیں۔ داتا کے مسلک پہ واپس آئیں، ہم اپنی زبانیں ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیں گے، اپنے سینے ان کے تلووں کے نیچے بچھا دیں گے، اور اگر نہیں آئیں گے تو ہم ان کا محاسبہ کریں گے، جو دین کے ایک پہرے دار کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اگرچہ اس کی جتنی قیمت بھی ہمیں ادا کرنی پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔